میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں، آپ حضرات کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، مختصر سی تفسیر ان آیات مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ گزشتہ کئی جمعوں سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت اور شان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آج کی گفتگو بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت پر مبنی ہوگی۔ جس طرح شروع میں نے عرض کی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو کسی مفسر، کسی محدث، کسی عالم، کسی خطیب، کسی مقرر نے بیان کی ہے، اور ایک پہلو وہ ہے کہ جو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے اور آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس تسلی سے پہلے اللہ نے دو قسمیں بھی کھائی ہے۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی کب اور کس واقعے کے بعد یہ آیات مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ کو طرح طرح سے ستایا، آپ کو تکلیفیں دینا شروع کی، آپ کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، آپ کو ستانے کی اور آپ کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کی۔ ہر طرح سے کوشش کی، کبھی آپ کو پتھر مارے، کبھی آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا، کبھی آپ کو مجنون کہا، اور طرح طرح کی باتیں سناتے اور جملے کستے۔ اور ایک موقع پر مشرکین مکہ نے اپنا ایک بندہ یہودیوں کے جو اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس بھیجا کہ جا کر کوئی ایسے سوالات پوچھ کے آؤ، کوئی ایسی باتیں معلوم کر کے لاؤ کہ وہ ہم محمد سے پوچھیں اور انہیں پتہ نہ ہو، اور پھر ہم ان کا مذاق اڑائے، انہیں ستائے۔ تو یہودیوں کے پاس مشرکین مکہ نے جو بندہ بھیجا کہ کچھ باتیں ایسی بتاؤ، کچھ سوالات بتاؤ، تو یہودیوں نے 3 سوال بتائے کہ یہ محمد سے پوچھ لو، اسے معلوم نہیں ہوگا اور تمہیں موقع مل جائے گا ستانے کا، مذاق اڑانے کا، تکلیفیں پہنچانے کا۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، دوسرا سوال یہ کر لو کہ ذوالقرنین کون تھا، اور یہ دوسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھا، اور ایک اور سوال بھی کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سوالات پوچھ کے آؤ۔ تو مشرکین مکہ نے وہ سوالات حضور کے سامنے رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، ان سوالات کا جواب میں کل دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو وحی کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ رک گیا۔ بعض روایات کے مطابق 10 دن، بعض کے مطابق 15 دن، اور بعض کے مطابق 40 دن تک وحی نہیں آئی۔ تو مشرکین مکہ نے
ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا، محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، اسے اکیلا کر دیا ہے، اور طرح طرح کے جملے تو حضور علیہ السلام اس وحی کے بند ہونے پر رنجیدہ تھے، ادھر سے یہ مشرکین مکہ ستا رہے اور پریشان کر رہے، تو آپ انتہائی رنجیدہ ہوئے اور انتہائی ایک دکھ اور درد کے علم سے آپ گزرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہے، تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں جب بھی حضور کا دفاع فرمایا، جب بھی حضور کو حوصلہ دیا، جب بھی حضور کی عظمت اور شان بیان فرمائی تو قسمیں کھائی ہے مختلف صورتوں میں جو حضور کی سیرت ہے۔ تو یہاں بھی ڈائریکٹ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے بیزار بھی نہیں، بلکہ اللہ نے اس سے پہلے دو قسمیں کھائی ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ قسم ہے دن چڑھے کی، جب دن چڑھ جائے یعنی چاشت کے وقت کی، اور واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ نے پہلے یہ قسمیں کھائی، پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہے، تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے، اور قسمیں کھائی والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یا قسم ہے دن کی روشنی کی جب وہ چھا جائے۔ اور وقت چاشت کی مفسرین نے لکھا کہ وقت چاشت کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے یہ سورج کے عروج کا وقت ہوتا ہے، یہ سورج کے بلندی کا وقت ہوتا ہے، یہ سورج کے مزید چھڑنے کا وقت ہوتا ہے، یہ سورج کے مزید پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، یہ چاشت کا وقت سورج کی جوانی کا وقت ہوتا ہے، یہ چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی پوری دنیا پر پھیل جاتی ہے، ہر در و دیوار پر سورج کی کرنیں پڑ جاتی ہے، اور سورج کی کرنیں اور سورج کی روشنی پورے زمین کو اپنی تابانی سے بھر لیتی ہے، تو یہ چاشت کا وقت ہے۔ فرمایا کہ والضحیٰ، وقت چاشت کی قسم ہے۔ بتانا مقصود یہ تھا مشرکین کو کہ او مکہ کے مشرکو، او مکہ کے کافرو، جس طرح چاشت کے وقت آسمان کا سورج یہ بلندی پر ہوتا ہے، یہ عروج پر ہوتا ہے، اور اس کی روشنی مزید پھیل رہی ہوتی ہے، اس کی روشنی مزید چڑھ رہی ہوتی ہے، تو جس طرح تم اس سورج کی روشنی کو روک نہیں سکتے، اس سورج کی روشنی کو ماند نہیں کر سکتے، اس سورج کی روشنی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، جس طرح تم آسمان کے سورج کی روشنی کو روک نہیں سکتے، اسی طرح محمد کی نبوت کا سورج، محمد کی نبوت کا آفتاب اب طلوع ہو چکا ہے، اب یہ چھڑنے والا ہے، اب یہ عروج کرنے والا ہے، اب یہ بلند ہونے والا ہے، اب آفتابی نبوت کی ضیاء پوری کائنات میں پھیلنے والی ہے۔ مشرکین مکہ تم تو ابھی اس بات سے پریشان ہو کہ یہ نبوت، آفتاب نبوت کی روشنی کی کرنیں ابھی صرف مکہ مکرمہ پر پڑی ہے، تم ابھی سے پریشان ہو۔ نانا، جس طرح چاشت کے وقت یہ سورج کی روشنی یہ بڑی آب و تاب سے زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کی جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس کے عروج کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح میرے محمد کے آفتاب نبوت کے عروج کا وقت ہے، اس کے بلندی کا وقت ہے، اور اس نے پوری دنیا پر چھا جانے، پوری دنیا پر پھیل جانے۔ یہ روشنی تو آئی ہی چھڑ جانے کے لیے ہے، یہ روشنی تو آئی ہی پھیلنے کے لیے ہے، یہ روشنی تو آئی ہی چھا جانے کے لیے ہے۔ جس طرح کوئی آسمان کے سورج کی روشنی کو روک نہیں سکتا،
اسی طرح تم سارے مشرک مل کر میرے محمد کے آفتاب نبوت کی ضیا، آفتاب نبوت کی روشنی اب روک نہیں سکتے۔ یہ آمنہ کے گھر سے چمکا، یہ حلیمہ کے گھر میں چمکا، یہ مکہ کی سرزمین پر چمکا، یہ فاران کی چوٹی پر روشن ہوا، اس کی کرنیں ابو بکر کے گھر پر پڑی، اس کی روشنی جناب عمر کے گھر پر پڑی، اس کی روشنی جناب عثمان کے گھر پر پڑی، اس کی روشنی علی المرتضیٰ کے گھر پر پڑی، اس کی روشنی ابھی تو صرف مکہ پر پڑی ہے۔ آفتاب نبوت کے کرنیں یہ مدینہ کو بھی روشن کریں گے، یہ مصر کو بھی روشن کریں گے، یہ شمال کو بھی روشن کریں گے، یہ مشرق کو بھی روشن کریں گے، یہ مغرب کو بھی روشن کریں گے، یہ جنوب کو بھی روشن کریں گے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے اسے نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ والضحیٰ، وقت چاش کی قسم ہے، جس طرح کوئی آسمان کی روشنی کو نہیں روک سکتا ہے، اسی طرح میرے محمد کے آفتاب نبوت کی روشنی کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس کی روشنی پوٹی ضرور مکہ پر ہے، لیکن مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور صحرا اور طہر و بر اور جناب شجر و حجر اور جن و انس، پوری کائنات پر اس پیغمبر کی نبوت کی آفتاب کی روشنی پڑے گی۔ مشرکین مکہ، جس طرح تم آسمان والے سورج کی روشنی کو نہیں روک سکتے، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہو، میرے محمد کی روشنی کو بھی نہیں روک سکتے۔ اس روشنی نے تو ابھی پورے کائنات کو روشن کرنا ہے، اس سے تو ابھی پورے کائنات میں روشن ہونا ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب وقت چاش کی قسم کھائی، دن کی روشنی کی قسم کھائی، تو پھر رات کی قسم کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے اللہ حضور کو بتانا چاہتے کہ جب دن ہوتا ہے اور دن ڈلنے کے بعد جب رات شروع ہو جائے اور رات کی تاریکی بڑھنے لگ جائے، تو رات آنے پر جب کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اب دوبارہ روشنی نہیں ہوگی، اب دوبارہ سورج طلوع نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ دن ڈلتا ہے تو رات آتا ہے، رات ڈلتی ہے تو دن آتا ہے، اور یہ سورج غروب بھی ہوتا ہے، یہ طلوع بھی ہوتا ہے۔ جب یہ سورج طلوع ہو تو روشنی ہی روشنی ہے، اور جب شام کے وقت یہ غروب ہو تو پھر جناب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اور پھر چاند اور ستارے اپنا کام کرتے۔ یہ وہ ستارے اور یہ چاند جب یہ سورج سے روشنی لے کر پھر رات کو ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے، جب رات کے اندھیرا ہو جائے تو کوئی یہ تو نہیں سوچتا کہ اب دوبارہ روشنی نہیں ہوگی۔ سب کو یہ امید ہوتی ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ رات ڈلنے والی ہے، پھر صبح ہوگی، پھر سورج طلوع ہوگا، پھر روشنی ہوگی۔ محبوب اسی طرح تو پریشان نہ ہو، اگر کچھ دن وحی کا سلسلہ بند ہوا تو کیا یہ دوبارہ شروع نہیں ہوگا؟ نہ محبوبہ پریشان نہ ہو۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، اور محبوب تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے والضحیٰ کا ترجمہ یہ فرمایا کہ محبوب قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، والضحیٰ قسم ہے تیرے حسین مکڑے کی، والضحیٰ قسم ہے تیرے خوبصورت چہرے کی، تیرے روشن اور نمایاں اور خوبصورت چہرے کی۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی بے عیب ہے، ہر نبی خوبصورت ہے، ہر نبی ظاہری اور باطنی عیب سے پاک ہے، ہر نبی کو اللہ نے معصوم پیدا فرمایا ہے، ہر نبی گناہ سے بھی پاک ہے، ہر نبی عیب سے بھی پاک ہے، ظاہری عیب سے بھی اور جناب باطنی عیب سے بھی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جو بھی ہوگا اپنے اپنے زمانے اور اپنے دور میں وہ انتہائی خوبصورت ہوگا، وہ انتہائی روشن چہرے والا ہوگا، وہ انتہائی حسین و جمیل ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب کے تو کیا ہی کہنے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک
اللہ نے جن نبیوں کو جتنا حسن و جمال دیا، جتنا کمال دیا، وہ سارا میرے محبوب کی جولی میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ محبوب کو اتنا حسین بنایا، اتنا روشن چہرے والا بنایا کہ رات کی تاریکی میں جب چاند اپنے عروج پر ہے، پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، سرخ چادر اپنے جسم اطہر پر ڈال کر آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے پر حضرت جابر کی نظر پڑتی ہے اور ایک نظر چاند پر پڑتی ہے، تو پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ آج موازنے کا دن ہے، آج مقابلے کا وقت ہے، میں ذرا قریب ہو کر پیغمبر کے چہرے کو بھی دیکھوں، ذرا چاند کو بھی دیکھوں، آج یہ موازنہ تو کر لوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے قریب ہوا، میں نے پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے پر نظر جو ڈالی، حضرت جابر تو بھی کتنا خوش نصیب ہے، تو بھی کتنا قسمت والا ہے، تجھے پیغمبر کا والضحیٰ والا چہرہ میسر آیا ہے، تیری آنکھوں نے پیغمبر کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہے، تیری نگاہوں نے پیغمبر کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، جابر تو بھی کتنا خوش نصیب ہے۔ فرمایا میں نے ایک نظر حضور کے والضحیٰ والے چہرے پر ڈالی، ایک نظر میں نے چاند پر ڈالی، اور یوں برابر میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، تو جابر کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے زیادہ میرا محبوب حسین ہے، چاند کی روشنی سے زیادہ میرے محبوب کے چہرے کی روشنی ہے، چاند کی خوبصورتی سے زیادہ میرے محبوب کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اور پھر کسی شاعر نے حضرت جابر کے اس تخیل کو الفاظ کی صورت دیتے ہوئے یوں کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر چاہیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کہا اور میرے محبوب کا حسن کہا، چاند کہا اور میرے محبوب کی خوبصورتی کہا، اسی لیے تو وہ ایک شاعر نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر چاہیہ میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور دوسرے شاعر نے کہا کہ جبی کو قدموں میں رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جبی کو قدموں میں رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چاند سے بڑھ کر جب ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور کی ایڑی مبارک بھی چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو محبوب قسم ہے تیرے حسین چہرے کی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے، مشرکین کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کر، ان کی باتوں سے تنگ نہ ہوا کر، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صرف اس پر بس نہیں بلکہ آگے پیغمبر کو انعامات و اکرامات سے نوازا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے اور تیرے لیے یہ قانون ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ہر گزرا ہوا دن آنے والے دن سے بہتر ہوگا، یعنی جو یہ آج کا دن گزر رہا ہے یہ کل آنے والے دن سے بہتر ہے۔ آج صحت ہے، تندرستی ہے، امن ہے، سلامتی ہے، کل کا پتہ نہیں کہ کل کیا ہو، اس لیے روز بروز فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، روز بروز تکلیفوں میں دکھوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ فرمایا کہ ہر گزرا ہوا دن آنے والے دن سے بہتر ہوگا، یا ہر آنے والے دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوگا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوبہ تیری ہر آنے والی حالت پچھلے حالت سے بہتر ہوگی۔ محبوب تیرا بچپن بہتر تھا تو لڑکپن اس سے بھی بہتر ہوگا، لڑکپن بہتر تھا تو جوانی اس سے بھی بہتر ہوگی، جوانی بہتر تھی تو مکے کا دور اس سے بھی بہتر ہوگا، مکے کا دور بہتر گزرا تو مدنی دور اس سے بھی بہتر گزرے گا۔ یہ 40
40 سال کا عرصہ جو گزرا اس کے بعد نبوت ملی، تو وہ نبوت ملنے کے بعد والے ایام ان 40 سالوں سے بہتر ہوگی۔ صبح گزری تو شام بہتر ہوگی، شام گزری تو اگلی صبح بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا دن محبوب تیرے لیے بہتر ہوگا۔ جی جناب، مکہ کا دور آئے گا تو وہ بھی بہتر ہوگا، آفتاب نبوت کی روشنی پھیلے گی تو وہ بھی بہتر ہوگا، پیغمبر فاران کی چوٹی پر نبوت کا اعلان کریں گے تو وہ بھی بہتر ہوگا، پیغمبر مکہ سے مدینہ آئیں گے تو وہ بھی بہتر ہوگا، پیغمبر بدر، احد، حنین، تبوک، یعنی پیغمبر کا ہر آنے والا دن بہتر ہی ہوتا جائے گا، ہر آنے والی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی تو یہ چند انعامات ہے، نانا میرے محبوب، تو تو میرا لاڈلا ہے، تو تو میرا محمد ہے، تو تو میرا آخری نبی ہے، محبوبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنے انعامات سے نوازتا جاؤں گا اور نواز دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کیا، اور مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر کس چیز سے راضی ہوتے، اور ایک تو اس آیت کے اترنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے کہ اللہ مجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا نوازیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، امتیوں آج حضور کی دین کا مذاق اڑانے والوں، آج حضور کی دین سے بیزار ہو جانے والوں، آج حضور کی تعلیمات سے بغاوت کرنے والوں، آج حضور کی تعلیمات کو ٹکرانے والوں، آج قدم قدم پر حضور کی نافرمانی کرنے والوں، ذرا میرے محبوب کی بات تو سنو۔ حضور کیا فرماتے؟ جب یہ آیت اتری صحابہ بیٹھے تو حضور نے فرمایا اگر یہ بات ہے کہ اللہ مجھے اتنا عطا کریں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، تو پھر حضور نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی امتی میرا جہنم میں ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے محبوب پیغمبر اپنی امتیوں کی اتنی فکر فرمایا کہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ پیغمبر تو چاہتے تھے کہ ساری کائنات، ساری انسانیت وہ میری تعلیمات اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور ربوبیت کو تسلیم کر کے وہ جہنم سے بچ جائے، وہ جنت جانے والے بن جائے، اور میرے محبوب ہر وقت اس فکر اور کھڑن میں یہ لگے رہتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات نازل کر کے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب تو اتنا فکر نہ کر، جس کی نصیب میں، قسمت میں ہدایت ہوگی انہیں ضرور ہدایت ملے گی، وہ تیری نبوت پر ایمان ضرور لائے گا، وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ضرور بنے گا۔ پیغمبر اس بات پر راضی ہوتے کہ یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ پوری دنیا پر پھیل جائے، یہ پوری دنیا میں نافذ ہو جائے، صرف مکہ میں نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، صرف جزیرہ عرب میں نہیں، بلکہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب اور پوری کائنات میں رب کا دین پھیل جائے، رب کا قرآن عام ہو جائے، پیغمبر کی تعلیمات پھیل جائے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا تجھے نواز دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ مکہ کا شروع دور دیکھیے، پیغمبر تنہا ہے، اللہ نے ابو بکر دیا، پھر اللہ نے عمر دیا، پھر اللہ نے عثمان دیا، پھر اللہ نے علی دیا، پھر صحابہ بڑھتے گئے اور جناب پیغمبر راضی ہوتے گئے، اور پھر جناب مکہ کا دور ختم ہوا، مدینہ منورہ کا دور آیا اور صحابہ کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس مکہ مکرمہ سے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا اسے دوبارہ فتح کیا، اور پھر کرتے کرتے جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو 9 لاکھ مربع میل پر پیغمبر کی تعلیمات نافذ ہو چکی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا، جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ،
جو پیغمبر کی خواہش اور تمنا تھی کہ پوری کائنات پر یہ دین نافذ ہو جائے، تو ان صحابہ کرام کے ادوار میں وہ دین پھیلتا گیا، وہ دین پھلتا گیا، وہ دین چڑھتا گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج بھی پوری دنیا میں محمد کی ختم نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج بھی پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، آج بھی پوری دنیا میں قرآن کی تعلیمات عام ہو رہی ہے، آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے اتنا نواز دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات مبارکہ میں عظمت اور فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔